اتباع کرو. یہاں پہ یہ لفظ بھی عجیب ہے قرآن میں. اس پر چلو نہیں، اس کی اتباع کرو. توجہ ہے جی. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے کہ جس کی ہم نے اتباع کرنی ہے اور گمراہی سے بچنا ہے؟ تو نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے دروازے سے علی علیہ السلام داخل ہو گئے. اب نبیوں کے سردار نے سر اٹھایا، صحابہ کی جانب دیکھ کر فرمایا اب وہ سوال کرو جو تھوڑی دیر پہلے تم کر رہے تھے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے جس کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کی اتباع ہمیں گمراہی سے بچائے گی، ہم گمراہ نہیں ہو سکتے. تو اس وقت نبیوں کے سردار نے علی علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے فرمایا ھذا علی الصراط مستقیم، یہ علی اللہ کی صراط مستقیم. چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر توجہ ہے جی، پریشان ہو گئے. یہ علی صراط مستقیم ہے. کیوں؟ علی اہل بیت جو رسول اللہ دے کر گئے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت. ان تمسکتم بہما، دیکھیں گارنٹی. یہ حدیث اس کو بار بار اکثر میں ممبر سے گزارش کرتا رہتا ہوں. اکثر مجالس میں یہ حدیث مبارکہ اس لیے کہ یہ حدیث ایسا موضوع ہے اور ایسی بین دلیل ہے جس سے حق اور سچ واضح ہو جاتا ہے. اکثر یہ گزارش کرتا ہوں اگر منابع حدیث میں اس حدیث مبارکہ کے علاوہ اور کوئی حدیث نہ ہوتی اور کوئی حدیث کتب حدیث میں نہ ہوتی تو یہ ایک حدیث مذہب حقہ کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کافی تھی. کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عترت اہل بیت. میری عترت کسی اور کی نہیں. لفظ جیسے سمجھ آئے میری عترت یعنی میری عترت میری اولاد. چلیں جسے سمجھ نہیں آئی اس کی ایک حدیث سے وضاحت کرتا ہوں. کسی نے معصوم سے پوچھا مولا آل یا اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ آل کیا ہے؟ آل کسے کہتے ہیں؟ معصوم نے فرمایا کہ جس کی بیٹی سے نبی نکاح نہ کر سکے. جس کی بیٹی سے نبی نکاح نہ کر سکے وہ آل رسول ہے. اب حیرانگی کی بات ہے دنیا بیٹیاں بھی دے رہی ہیں اور آل میں شامل ہونے کی کوشش بھی کر رہی. آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے. فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں. لن فعل مضارع پر یہ تاکید نفی کا فائدہ دیتا ہے جب داخل ہوتی ہے. توجہ ہے سر صاحب، یعنی ہرگز ہو ہی نہیں سکتا وہ شخص. نبی کے جملے، صادق و امین مصطفیٰ کے جملے، کسی مولوی کا قول نہیں ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے. یعنی ہو ہی نہیں سکتا. بعض وقت پر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے جی فلاں بھی ٹھیک ہے فلاں بھی ٹھیک ہے. کسی سے جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، لیکن ٹھیک سارے نہیں ہیں. اس جملے کو سمجھنا ہے. جھگڑا اسلام حکم نہیں دیتا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ قرآن نے راستہ دیا ہے کہ اسی کے تحت تبلیغ کرنی ہے. کسی کو برا بھلا کہہ کر لڑ جھگڑ کر کافر منافق کہہ کے اور یہ کہہ کے وہ کہہ کے یہ انداز تبلیغ قرآن اور اہل بیت کا نہیں ہے. توجہ ہے سرکار.
لیکن حق صرف ایک ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک راستہ ہے، ایک جگہ پر ہم نے پہنچنا ہے، ایک کا منہ ادھر ہے، ایک کا منہ ادھر ہے، اور ہم کہیں کہ سارے وہاں پہنچ جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ہی راستہ ہے. جب ایک صراط مستقیم، ایسا نہیں فرمایا گیا کہ کئی صراط ہیں جو مستقیم ہیں. ایک صراط مستقیم ہے. توجہ ہے سکتا، ایک راستہ ہے، ایک صراط ہے. اس سے جو ہٹ کر بعض تو ایسے بھی ہیں، سورہ مبارک ہے ملک میں اللہ فرما رہا ہے، بعض تو ایسے ہیں جو اسی صراط پر چل رہے ہیں لیکن اوندے پل چل رہے ہیں، چڑھے ہوئے اسی صراط پر لیکن الٹے منہ چاہتے، یعنی سر نیچے ہے، ٹانگے اوپر ہے. قرآن کا جملہ ہے، سورہ مبارکہ ہے، ملک کا جملہ ہے. اس کا مفہوم یہی ہے کہ اَمَّن یمشی مُقِبًّا عَلَى وَجْهِهِ، قرآن کا جملہ ہے. ان کے ٹانگے اوپر ہیں اور چہرہ جو ہے وہ زمین پر ہے. تو اب یہ ہے کہ کچھ افراد تو ایسے بھی ہیں. اب یہ ہے کہ 73 فرقے ہیں. اگر میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ راستہ ایک ہے، منزل ایک ہے، تو سب کو مثلا لاہور جانا ہے تو سب کو، اب اس میں فرق نہیں ہے کہ آپ بشیر سنس کی گاڑی پہ بیٹھ جائیں، ڈائیو پہ بیٹھ جائیں یا فیصل پہ بیٹھ جائیں. توجہ ہے، یہ فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ بیٹھنا آپ کو لاہور ہی کی گاڑی پر پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ جو کراچی کی گاڑی میں بیٹھ گیا اسے بھی کہیں گے وہ صراط مستقیم پہ پہنچ جائے گا، وہ لاہور پہنچ جائے گا. توجہ ہے سرکار، وہ لاہور کبھی نہیں، کراچی پہنچے گا، لاہور نہیں پہنچے گا. راستہ، کیونکہ راستہ ایک ہے. تو نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راستہ طے کرنے کے لیے، عبور کرنے کے لیے جو صراط مستقیم، جو حبل اللہ عطا فرمائی ہے قرآن اور اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو، کسی ایک کو نہیں، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، بس آخری جملے عرض کرو، نتیجہ گزارش کروں آپ کی خدمت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اہل بیت اور قرآن کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا. جو بھی اہل بیت کو چھوڑے گا، قرآن کو چھوڑے گا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اگر ہدایت پر باقی رہنا ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا تھا، اے عمار، اگر پوری دنیا ایک راستے پر جا رہی ہو اور علی دوسرے راستے پر جا رہے ہو، تم ساری دنیا کو چھوڑ دینا، بس علی کے پیچھے لگے رہنا، اس لیے کہ تمہیں علی کبھی حق سے گمراہ نہیں ہونے دے. اگر دنیا حق پر چلتی رہتی، حق سے نہ ہٹتی، قرآن و اہل بیت سے تمسک رکھتی، نہ قرآن چھوڑتی نہ اہل بیت چھوڑتی، تو کبھی بھی شیعہ قوم جو 1400 سال سے مٹیوں پر بیٹھ کر روتی ہے، ماتم کرتی ہے، گریا کرتی ہے، ہم شاید اس طرح عزاداریاں نہ کر رہے ہوتے ہیں، قوم کو رونا نہ پڑتا. سامعین گرامی قدر، عزاداران مظلومین، میں چند جملے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مصیبت کے عرض کرنا چاہوں گا. نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار جاتے ہوئے اہل بیت کی سفارش فرماتے رہے. کبھی کندھوں پر اٹھایا، کبھی دروازے پر آ کے رکتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ فرما کر سلام کرتے رہے. مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کا تعارف کراتے رہے.
اور یہی اہل بیت علیہ السلام کا تعارف شاید وجہ بنی کہ دنیا نے کتابوں میں موجود ہے خود سرکار مصطفیٰ کو بھی زہر دیا۔ سنہ 8 ہجری میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ خیبر کے دوران زہر دیا گیا۔ زہر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ زہر ہوتا ہے جو فوراً اثر کرتا ہے، بعض زہر ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر بہت دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تقریباً 3 سال اس کے بعد دنیا میں موجود رہے، ظاہری طور پر آہستہ آہستہ اس زہر کا اثر ہوتا رہا، حتیٰ کہ آخری دنوں میں نوبت یہ آئی کہ جناب سیدہ کے بابا حسنین کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سہارے سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ آج شب شہادت ہے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ سرکار اپنے سہارے پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، آخری وقت ہے، بستر پر ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ دروازہ دق الباب ہوا، جناب سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ رسول اللہ بستر علالت پر ہیں۔ جناب سیدہ نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ آواز آئی میں ایک مسافر ہوں جو آپ کے بابا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آیا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں اندر آؤں۔ جناب سیدہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ابھی چلے جاؤ، میرے بابا کی حالت صحیح نہیں ہے۔ چلا گیا۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دق الباب ہوا اور وہی جملے کہے کہ میں ایک مسافر ہوں، آپ کے بابا کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غشی کے عالم میں ہیں، افاقہ ہوا، آنکھ کھولی اور اپنی بیٹی کی جانب دیکھ کر فرمایا بیٹا فاطمہ دروازہ کھول دو۔ یہ جو دروازے پر کھڑا ہے نہ مجھ سے پہلے کسی دروازے پر کھڑا ہوا ہے، نہ اس دروازے کے بعد کسی دروازے پر کھڑا ہوگا۔ یہ واحد ایک دروازہ ہے جس پر یہ آنے والا کھڑا ہوا ہے، کبھی یہ کسی دروازے پر رکا نہیں ہے، اس کو اجازت دے دو اندر آنے کی۔ یہ کوئی عام مسافر نہیں بلکہ ملک الموت عزرائیل ہے۔ میں کہوں گا جس دروازے کی اتنی عزت اور احترام تھا کہ اس پر ملک الموت رک جاتے تھے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک مولا علی علیہ السلام کے دامن میں ہے، روایات بتاتی ہیں۔ سامنے جناب سیدہ ہے، کتاب عالم اسلام کی شیعہ کتاب نہیں ہے، فرائض السبتین کے جملے ہیں۔ جناب سیدہ میں آخری جملے بس چند جملے عرض کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ سرکار اسی آخری وقت میں جناب سیدہ سامنے آئی، جناب سیدہ پر نگاہ پڑی تو رسول اللہ نے گریہ کرنا شروع کیا۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار فرماتے ہیں کہ مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا ہے جب میرے بعد اسی دروازے پر اسی گھر کے اندر ایک فتنہ داخل ہوگا، انتہا قدر حرمتہا، جو میری بیٹی کی بے احترامی کرے گا۔ اجرکم اللہ، میری بیٹی کی بے احترامی کرے گا اور میرے بیٹی کی پسلیاں توڑ دے گا۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزاداران مظلوم کربلا،
نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑا، جناب سیدہ کو بیٹی کو بلایا، بلا کر جناب سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا ھذہ ودیعۃ منی ومن اللہ، اے علی یہ فاطمہ میرے اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ارباب ازا آخری جملے ہیں، بس تفصیل میں نہیں جانا، آخری جملہ عرض کرتا ہوں، صرف رونے کی شاخل بن جائے تو کافی ہے۔ رسول اللہ نے علی کے ذمے امانت لگائی، علی کے حوالے ضمانت کی، اپنی امانت کی، اور رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اس امانت کے ساتھ امت نے یہ سلوک کیا کہ جناب فاطمہ کی قبر پر بیٹھے علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ علی کو معاف کرنا، اخذت الرہینہ، جس امانت کو آپ نے علی کے سپرد کیا تھا وہ امانت علی سے چھین لی گئی، ایسے چھینی گئی کہ علی کی پسلیاں، جناب فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، فاطمہ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ یا رسول اللہ علی کو معاف کرنا، آپ کی فاطمہ کی علی حفاظت نہ کر سکے۔